الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو امن و عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزانہ ہم سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہمارے ساتھ ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب بھی دیے جائیں گے وہ ان میں سے کوئی پھل بطور رزق کے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے رزق ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ تعالی نے کافروں کے بدلے کا ذکر کیا تو اعمال صالحہ سے آراستہ ایمان والوں کے بدلے کا بھی ذکر فرما دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کو اکٹھے بیان کرتا ہے، یعنی کبھی ڈراتا بھی ہے، کبھی رغبت بھی دلاتا ہے، تاکہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رغبت بھی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ اس کے دل میں عذاب کا خوف ہو تو رحمت و مغفرت کی امید سے بھی سرشار ہو۔ وبشر یعنی اے رسول، آپ اور آپ کا قائم مقام خوشخبری دے دے۔ الذین آمنوا یعنی جو اپنے دل سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اپنے جوارح سے، ہاتھ پیر سے نیک کام سر انجام دیے، پس انہوں نے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال خیر کو الصالحات سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بندے کے احوال، اس کے دینی اور دنیاوی امور، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہی سے احوال کا فساد زائل ہوتا ہے، پس اس کی وجہ سے اس کا شمار صالحین میں ہو جاتا ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی مجاورت اور اس کے قرب کی صلاحیت سے بہرور ہیں۔ پس ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، جن میں عجیب اقسام کے درخت، نفیس انواع کے پھل، گہرے سائے اور درختوں کی نہایت خوبصورت شاخیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے اس کا نام جنت ہے۔ اس میں داخل ہونے والے اس کے باغوں اور
گہری چھاؤں سے فیضیاب ہوں گے اور اس میں رہنے والے اس میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. تجری من تحتها الانہار، یعنی جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی. وہ جیسے چاہیں گے انہیں جاری کر لیں گے اور جہاں چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے. انہی نہروں سے جنت کے درخت سیراب ہوں گے اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان کو ان میں سے کھانے کو کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا. یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی قسم میں سے ہوگا. اس میں دنیا کے پھلوں کی سی صفات ہوں گی. خوبصورتی اور لذت میں جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. ان میں کوئی بد ذائقہ پھل نہ ہوگا، ان میں کوئی ایسا پھل نہ ہوگا جس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو، اور کوئی وقت ایسا نہ ہوگا جس میں اہل جنت لذت نہ اٹھا رہے ہوں گے، بلکہ وہ دائمی طور پر جنت کے پھلوں کی لذت سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ملتے جلتے. کہا جاتا ہے کہ جنت کے پھل نام میں مشابہت رکھتے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں. بعض کی رائے ہے کہ اس سے مراد وہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہیں مگر نام میں مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ خوبصورتی، لذت اور مٹھاس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. شاید یہی تعبیر احسن ہے. پھر جہاں اہل جنت کے مساکن ان کی خوراک، طعام اور مشروبات اور پھلوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی بیویوں کا بھی ذکر کیا ہے. نہایت ایجاز و اختصار کے ساتھ مکمل اور واضح طور پر ان کا وصف بیان کیا. اللہ تعالی نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے واسطے ان میں بیویاں ہوں گی پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی، کیونکہ یہ تطہیر، یہ پاکی، صفائی، طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل ہوگی. جنت کی عورتوں کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی. جنت کی عورتوں کی زبان پاک ہوگی، جنت کی عورتوں کی نظر پاک ہوگی. ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی اور اپنے اخلاق حسنہ، حسن اطاعت اور قول و فعل، قولی اور فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے اظہار محبت کریں گی. حید و نفاس، منی، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی. نیز اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی. وہ کامل حسن و جمال سے بہرور ہوں گی. ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی. وہ پاک نظر، پاک زبان ہوں گی. وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی اور ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی. ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی. اس آیت کریمہ میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. نمبر 1، خوشخبری دینے والا. اس کو بیان کیا گیا کہ خوشخبری دینے والے کون ہیں. جس کو خوشخبری دی گئی وہ کون ہے، جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ اسباب کیا ہیں جو اس خوشخبری کا باعث بنتے ہیں. خوشخبری دینے والے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
یا وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے ابلاغ علم میں آپ کے قائم مقام ہوں گے۔ خوشخبری دیے جانے والے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہیں۔ جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے وہ ہے جنت، جو بیان کردہ صفات سے متصف ہے۔ اس خوشخبری کے باعث اور سبب سے مراد ایمان اور عمل صالح ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر اس خوشخبری کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو بہترین اسباب کے ذریعے سے افضل ترین ہستی کی زبان مبارک سے دی گئی۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو خوشخبری دینا، اعمال صالحہ اور ان کے ثمرات کا ذکر کر کے ان میں نشاط پیدا کرنا، شوق اور جذبہ پیدا کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ اس طرح نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بشارت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ پس یہ اولین بشارت اور اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسری بشارت وہ ہے جو موت کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بشارت ہے جو نعمتوں سے بھرپور دائمی جنت میں پہنچ کر اسے حاصل ہوگی۔ ہم اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔